کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ایمان و صحت کی بالکل بہترین حالت میں ہوں گے. تو آج جس شخصیت کے بارے میں آپ کو لیکچر دوں گی وہ کسی بھی تعارف یا تعریف کے محتاج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو جو بھی میں آپ کو لیکچر دوں گی اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور اس سے لیسن سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, آج میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ شاعر مشرق اور ایک ایسے تھنکر تھے جن کا کوئی بھی الٹرنیٹ نہیں, ایک ایسے پوئٹ تھے جن کا کوئی بھی ثانی نہیں, ٹھیک ہے. اور ایک ایسے لیڈر تھے جنہوں نے مسلمانان برصغیر پاک و ہند کو اپنی شاعری کے ذریعے اجاگر کیا. تو کیا آپ جانتے ہیں میں کس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں آپ سے؟ کیا نام ہے ان کا؟ شاباش. تو علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ محمد اقبال ایک عام انسان نہیں تھے. وہ نہایت ہی جینیس تھے اور انہوں نے اپنے جتنے بھی تخیل تھا, جتنے بھی خیال تھا اس کو شاعری کی شکل میں پیش کر دیا, ٹھیک ہے. انہوں نے مسلمانان برصغیر کے حالات کو نہ صرف سمجھا, نہ صرف ان کو جانا, بلکہ اس کو نہایت ہی غور سے اس کا سلوشن فائنڈ کیا. اور سلوشن کیا تھا؟ 2 نیشن تھیوری. مسلمان اور ہندو یہ دونوں ہی علیحدہ قومیں ہیں. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے برصغیر مسلمانان ہند کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا کہ اگر وہ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں, اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہیں, تو اس کے لیے ان کو ایک علیحدہ ریاست کی ضرورت ہے, ایک علیحدہ وطن کی ضرورت ہے. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے تمام اس وقت کے جتنے بھی مسلمانان برصغیر کے سیاسی رہنما تھے ان کو اجاگر کیا, ان کو بیدار کیا, ان کے اندر یہ جذبے درا. اس میں انہوں نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھی اور ان نظموں کو پڑھ کے آپ بہت سے مورل لیسن سیکھ سکتے ہیں. ہند, ایک مکڑا اور مکھی, ایک پہاڑ اور گلہری, ان سب نظموں میں آپ کے لیے طلباء, آپ کے لیے اس میں ایک لیسن ہے. آپ ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے, وہ آپ سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو پڑھیں گے آپ سب اس کو؟ چلیں, اس میں سے ایک نظم جو ہے ہمدردی, اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں گی, جس کا مرکزی خیال میں بتاؤں گی. جب میں 3 کلاس میں تھی تو میری بک میں شامل تھی اور مجھے ابھی تک یاد ہے, اور میں امید کرتی ہوں جب میں آپ کو ادھر بتاؤں گی تو آپ اس کو یاد رکھیں گے, ٹھیک ہے. ہمدردی میں جو 2 ان کے کریکٹر ہیں, ایک بلبل اور ایک جگنو. جو بلبل ہے وہ نہایت ہی پریشان ایک درخت کی ٹہنی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور بہت پریشان اور افسردہ بیٹھا ہوتا ہے. اس کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اندھیرا چھا چکا ہوتا ہے ہر طرف اور اس کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ وہ اپنے گھر تک کیسے جائے گا, کون سا راستہ اختیار کرے گا, کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے اور اس کو نظر نہیں آتا. وہ اسی پریشانی میں افسردہ بیٹھا ہوتا ہے. اس نے اپنا سارا دن ویسٹ کر دیا ہوتا ہے دانا دگنا چگنے میں اور بات ادھر ادھر اڑنے میں اور فضاؤں میں, کھلی ہواؤں میں اڑنے میں. لیکن جب شام ہوتی ہے وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے. پھر ایک جگنو اس کے پاس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے, ہوں تو میں بہت چھوٹا سائز میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی ہے اور وہ یہ کہ میرے پاس قدرتی روشنی ہے. میں اس روشنی سے تمہیں راستہ دکھاؤں گا تاکہ تم اپنے گھر تک پہنچ سکو, ٹھیک ہے. یہ ایک چھوٹی سی پوئم ہے جس کی 6 سے 7 مصرے ہیں. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں تو آپ کے لیے اس میں بہت اخلاقی سبق ہے. جیسے سب سے پہلا اخلاقی سبق اس میں یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی نا امید اور مایوس نہ ہو, کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر مت جانیں, کبھی بھی اپنا وقت کھیل میں ضائع نہ کریں کہ کوئی بات نہیں آج کھیل لیں گے کل پڑھ لیں گے, آج کھیل لیں گے کل پڑھ لیں گے. نو, کیونکہ بلبل نے بھی ایسے کیا. اس نے سارا دن دانا کھاتی رہی, اڑتی رہی ہوا میں, لیکن رات کو جب سر پہ اس کا ٹائم آ گیا, اندھیرا آ گیا, تو وہ اپنے گھر تک نہیں پہنچ سکتی تھی. اس کے لیے مشکل ہو گئی ہے بہت زیادہ. اور تیسری بات, کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مقصد اور منزل کو کبھی مت بھولیں, ٹھیک ہے. ایک تو وقت مت ضائع کریں, وقت کی پابندی کریں اور اپنے منزل اور مقصد کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں. آپ کا ایک گول ہوگا تو ہی آپ اس کو ریچ کر پاؤ گے. اس کے بعد ہے اندھیرے اور میوسی میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو کرن دکھائیں. اگر آپ بہت انٹیلیجنٹ ہیں نا, تو جیسے جگنو سائز میں بہت چھوٹا تھا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی, روشنی دی تھی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ میں بھی کوئی نہ کوئی صلاحیت ہے. ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے. تو آپ اس صلاحیت کو, اس ایبیلٹی کو یوز کریں اور دوسروں کو گائیڈ کریں. اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے, آپ کسی کی رائٹنگ اچھی کروائیں اپنی کلاس میں. آپ کی ریڈنگ اچھی ہے, آپ اس میں ہیلپ کریں لوگوں کی. آپ کو کسی میں ہیلپ چاہیے تو آپ دوسرے کو بولیں کہ مجھے اس میں ہیلپ چاہیے اور جھجکیں نہیں اس بات میں, ٹھیک ہے. تو یہ ایک جو چھوٹی سی نظم بظاہر تو ایک سٹوری لگتی ہے, لیکن اس میں ہم سب کے لیے اتنے 6 مورل لیسنز میں نے آپ کو ادھر بتا دیے ہیں. تو آپ کا یہ ٹاسک ہے, آپ نے اب کل سرچ کرنا ہے ان کے بارے میں, اور جو نیکسٹ نظم جو بھی آپ کی پسندیدہ ہوگی اس کے بارے میں آپ نے پڑھ کے آنا ہے.